بس ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ طبیعت مائل میں گفتگو ہو جائے. بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. افضل الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات پر محمد و اہل بیت. اذان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم جتنے احباب چل کر مجلس اعزا میں آتے ہیں، پروردگار عالم جو خواہشات ان کے دلوں اور زبان پہ ہیں، پروردگار عالم دونوں کو قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص ان ایام کا صدقہ جو بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور ان سارے پروگرامز جو پہلے بھی یہاں ہوتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا تعطل جو آتا ہے اور جو تبدیلی ہے وہ صرف یہ ہے کہ بعد از مجلس جو اہتمام کرتے ہیں نیاز کا، علی اصغر شاہ صاحب وہ آج کل نہیں ہو رہا ڈیو ٹو کنجسٹڈنیس، وہ جو ہو جاتی ہے پیدا اور اس میں SOPs کا تھوڑے سے پرابلم ہے. تو ان کی طرف سے خصوصی پیغام یہ ہے کہ 9 محرم کو جو نیاز ہوگی وہ باقاعدہ اسی طرح تقسیم کر دی جائے گی، اندر نیاز نہیں دی جائے گی. تو یہ ایک تعطل ہے جس کو مومنین برداشت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو آج ہمارا سلسلہ گفتگو جو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو احسن تقویم کہنے کے لیے چند چیزوں کی قسمیں کھائیں. توجہ ہے سارے صاحبان فکر؟ اب گفتگو چونکہ بلا فصل ہو چکی ہے آپ سے، اس لیے باتوں کو وصول کرتے چلے جائیے گا. انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، کوہ طور کی قسم کھائی، ایک امانت والے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق پہ گفتگو کی. ایسے ہی ہے نا، یعنی تخلیق پہ گفتگو کرنے کے لیے اس نے قسموں کو کھایا. اور میں نے کل عرض کیا کہ خداوند عالم کبھی بے جوڑ قسمیں نہیں کھاتا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے خداوند عالم نے قرآن میں بہت زیادہ متعدد مقامات پہ کچھ قسمیں کھائیں. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی قسم، رات کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، نفس کی قسم. بھئی بہت ساری قسمیں کھائیں پروردگار عالم نے. لیکن چیلنج کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. پوری توجہ بس بلا فصل ہونے والی ہے. پورے قرآن میں ذات احدیت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میری عزت کی قسم. ہاں ایک مقام ضرور ایسا آیا کہ پروردگار عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی. جب یہ پانچوں چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے کہنے لگا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم. مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، میں نے سب کچھ ان کے لیے بنایا. یہی کہا تھا نا. تو قسم کھائی تو کھائی، ان پانچوں کی وجہ سے اپنی عزت کی کھائی. پروردگار تو نے کائنات بنائی لیکن کبھی عزت کی قسم نہیں کھائی. لیکن جب پانچوں کو بنایا تو پھر عزت کی قسم کھائی. بتانا یہ چاہ رہا
इज्जत की कसम, अगर इन पांचों को न माना तो बेइज्जत करके जहन्नुम में फेंक दूंगा। कुरान में इज्जत की कसम नहीं, पंजतन के लिए इज्जत की कसम। लेकिन मैं तुम्हें किसी और मकाम पर रोकना चाहता हूँ। तख्लीक के मदारिस पे बात करते हुए उसने आसरे तकवीन कहते हुए कसम खाई। अल्लाह अकबर। जब तख्लीक कर रहा था सब कुछ और इंसान को तख्लीक कर रहा था तो फिर कसम खाई। खुदा की कसम, अजीब बात है कि उसने तख्लीक के मदारिस पे कसम खाई। और ये तख्लीक क्यों से आसरे तकवीन किया? देखो, हमारा बस नहीं है कुछ चीजों, वो जैसा भी तख्लीक करके भेज देता हम बेबस थे। तो जो इस जुमले में खसूसियत से बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, नौजवान तशरीफ फरमा है, और मैं एक जुमला तौहीद के नाम करना चाह रहा हूँ और आपकी तवज्जोहात का तालिब हासिल हो रही है। देखिए, अगर हम बेबस हैं, वो जैसा भी बना के भेज देता तो हमारा बस तो नहीं है ना। और हम देखते भी हैं कि किसी की नाक को चिट्टा बनाया, किसी को तीखा बनाया, किसी के रंग को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी का बस है खुद पे, तवज्जो है। अगर बस ना हो खुद पर, फिर भी इतना कामिल बना के भेज दे, या तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की, यानी बस नहीं है हमारा खुद पर, लेकिन फिर भी इतना अच्छा बना के भेज दे, फिर हक तो बनता है कि खालिक को सजदा किया जाए। तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र की, फिर हक तो बनता है। अगर बस में नहीं है कि हम तब्दीलियां लाएं, अमेंडमेंट करें और फिर भी आसने तकवीन बना के भेजे, तो फिर हक तो बनता है ना कि उसको सजदा किया जाए। इसीलिए उसने बनाकर ये कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हें बनाया इसलिए कि मेरी इबादत करो। अल्लाह अकबर। मैंने तुम्हें बनाया इसलिए कि तुम मेरी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, और मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, जिन्नात को भी इसलिए बनाया कि मेरी इबादत करें। मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि मेरी इबादत करें। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने कल भी हदीस कुदसी तुम्हें हदिया की, हर इंसान और जिन के लिए कहने लगा इसे इसलिए बनाया कि उसे सजदा किया जाए। लेकिन आले मोहम्मद के लिए कहने लगा, कुन तो कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरिफ़, मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मुझे हुब हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो फिर इन्हें बनाया। तुम्हें इसलिए बनाया कि सजदा करो, उन्हें इसलिए बनाया कि वो पहचाना जाए। या अल्लाह, कुछ कहना नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा है जारी। तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम सजदा करो, उन्हें इसलिए बनाया कि वो खुद पहचाना जाए। हमारा मकसद तख्लीक क्या है? इबादत। और उनका मकसद तख्लीक क्या है? उसकी पहचान। तो जो मकसद में तुम जैसे नहीं, वो तुम जैसे जैसे। मुझे पता है तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है। इन्हें बनाया था पहचान के लिए, तुम्हें बनाया था इबादत के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसी इबादत की, तवज्जो है यार साहिबान, इन्होंने ऐसी इबादत की, उसकी एक वजह है, इनकी इबादत की एक वजह है। उसने कहा तुम्हें बनाया इसलिए है कि उसे सजदा किया जाए, लेकिन पता कैसे चले कि उसे सजदा किया कैसे जाए? यार तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की, पता कैसे चले कि उसको सजदा किया जाए तो कैसे किया जाए? अब ये जो सजदे करेंगे उसे देखकर हम सजदा करेंगे। आप मेरे जुमले की डेप्थ को महसूस नहीं कर रहे जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। और खुदा की कसम, इन्होंने ऐसी इबादत की कि उसने कहा तुम बस करो। मैं मेंबर, ये तो मेंबर है ना, मेरे रसूल है, मैं मेंबर से नीचे की बेबुनियाद बात करने का आदी नहीं हूं, तो बच्चों चाहिए तुम सबकी मुझे। खुदा की कसम, इन्होंने ऐसी इबादत की कि उसने कहा तुम बस करो। अब ये जुमला मैं क्यों कह रहा हूं कि उसने कहा तुम बस करो, तुमसे सजदे मांगे थे, इन्हें कहा बस करो। ये जुमला मैंने कहां से लिया? कुरान से लिया। मेरा हबीब सारी रात खड़ा रहता
عبادت میں. اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کم کھڑا ہوا کر، تجھے مشقت کے لیے پیدا نہیں کیا. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. میرا حبیب رات کو کم عبادت میں کھڑا ہوا کر. جتنی اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی اس سے کچھ زیادہ کی ہوگی تو کہا نا کہ تو بس کر. اللہ اکبر. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. ایسا عابد میرا رسول کہ ساری رات اگر عبادت میں کھڑا رہے تو خدا کہے کہ تو بس کر. اور ایسا عابد میرا علی کہ لوگ کہیں کہ تیر نکالنا ہے تو اسے سجدے میں جا لینے دو. توجہ ہاتھ چاہیے اب جملے پہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہیں کہ اگر تیر نکالنا ہے تو اسے سجدے میں جانے دیجئے. ایسا عابد حسن کہ علی کہیں نماز پہلے پڑھا لیجئے. توجہ ہے یار سارے صاحبان. پھر مجھے سنبھال لیجئے. توجہ. میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے ایک جملے سے تم واقف ہو، اس لیے میں تو بس گزرنا چاہ رہا ہوں. ایسا عابد میرا رسول، ایسا عابد میرا علی، ایسا عابد میرا حسن اور ایسا عابد میرا حسین کہ سر سجدے میں رکھا اور اب تک سجدے میں ہے. مجھ سے لیا نہیں جیسے بات کرنا چاہ رہا ہوں. حسین سر سجدے میں تھا، آج تک حسین سجدے میں ہے. توجہ ہے نا بھائی. اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایسا عابد. اب ایک جملہ تو میں اپنے چوتھے امام کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی ایک ایسا عابد ساری رات کھڑا رہے، ایک ایسا عابد کے سجدے میں جائے تو تیر نکالا جائے. بیٹا ایسا عابد، دونوں بیٹے ایسے عابد. ان سارے عابدین کے ہوتے ہوئے جو خود کو زین العابدین کہنے والے اسے سجاد کہتے ہیں. اتنے عابدوں کے خاندان میں جو خود کو زین العابدین کہنے والے. اللہ اکبر. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری تم سے. اتنے عابدین کے خاندان میں جو خود کو زین العابدین کہنے والے. برائے خشنود یہ چہار معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات. میں تمہیں جس نہج پہ لانا چاہتا ہوں جب لاؤں گا تو پھر دعا لوں گا. پوری توجہ، خدا کی قسم توجہ چاہیے. ابھی تو میں تمہیں تمہید میں تھوڑا سا روکے ہوئے ہوں. ایسا عابد کہ زین العابدین کہلوایا. پوری توجہ. اب میں کیسے عرض کروں؟ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی عابد ہے. توجہ. اب پھر قرآن نے ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات و ما فی الارض الا آتی الرحمن عبدا. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کی بندگی کر رہا ہے. چاند رحمان کا بندہ ہے، سورج رحمان کا بندہ ہے. یعنی چاند عبادت کر رہا ہے، سورج عبادت کر رہا ہے، ستارے عبادت کر رہے ہیں، حجر عبادت کر رہے ہیں، پتے عبادت کر رہے ہیں، شجر عبادت کر رہے ہیں. کائنات کی ہر چیز عبادت کر رہی ہے. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 88 میں پروردگار عالم نے کہا حبیب ان سے کہہ دے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حبیب ان سے کہہ دے اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں نے سب سے پہلے عبادت کی ہے. اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں نے سب سے پہلے عبادت کی ہے. چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن میں نے سب سے پہلے کی ہے. یعنی چاند نہیں تھا، میں عبادت کر رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ستارے نہیں تھے، میں عبادت کر رہا تھا. شجر نہیں تھے، میں عبادت کر رہا تھا. میں اول العابدین ہوں. میں عابدین میں سے اول ہوں. یعنی کچھ نہیں تھا، کچھ عابدین تھے جو سجدہ کر رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں بزرگوں کو مخاطب کرتا ہوں. کچھ نہیں تھا، یہ سجدہ کر رہے تھے. یعنی یہ اول العابدین ہے. چونکہ اول مخلوق ہے، سب سے پہلے تخلیق ہوئے تھے. کسی بھی تخلیق سے پہلے یہ سجدہ کر رہے تھے ذات احدیت.
ابھی کچھ خلق نہیں ہوا تھا، یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اب جملہ کہہ دوں، ابھی کچھ خلق نہیں ہوا تھا، یہ عبادت کر رہے تھے. چاند سورج ستارے کچھ خلق نہیں ہوا تھا، یہ عبادت کر رہے تھے. ابھی جہنم خلق نہیں ہوئی تھی. اللہ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف مظہری آپ سے. ابھی جہنم خلق نہیں ہوئی تھی، یہ عبادت کر رہے تھے. ابھی جنت خلق نہیں ہوئی تھی، یہ عبادت کر رہے تھے. جو جنت اور جہنم سے پہلے عبادت کرے اسی کو زیبا ہے کہ وہ کہے کہ نہ جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں نہ جہنم کے ڈر سے کر رہا ہوں. جہنم کے خوف سے نہیں سجدے کر رہا، پروردگار تجھے میں جنت کے لالچ سے نہیں عبادت کر رہا. بھئی میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا. اس جملے پہ اگر تم بولتے تو مجھے پتا چلتا کہ تم نے کیا سمجھے. میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا تو تیری عبادت کر. یا اللہ پھر کہہ رہا ہے آصف جوہری خود سے جملہ، میں نے جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، میں نے جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کی، میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو اللہ کی اہلیت میں گفتگو کرے آپ اس کی اہلیت میں گفتگو کر رہے ہیں. الہیہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. جو اللہ کی اہلیت پہ گفتگو کرے تمہاری مجال ہے کہ تم اس کی اہلیت پہ گفتگو کرو. اللہ اکبر. میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا، میں نے تیری عبادت کی. کچھ نہیں تھا، یہ سجدہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. ابھی اللہ نے کچھ نہیں خلق کیا تھا، یہ سجدہ کر رہے تھے. اب میں دیکھوں گا کہ میرا کون سا سامع عادی ہو چکا ہے قرآن کے آرگیومنٹ کا. توجہ رکھنا بھائی، اب توجہ رکھنا سارے صاحبان فکر. سورہ ملک کی آغاز کا آیت تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات. یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا. انہیں سب سے پہلے خلق کیا. اللہ اکبر. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. یعنی موت اللہ کی تخلیق ہے، زندگی اللہ کی تخلیق ہے، اور یہ اول مخلوق ہے. ابھی موت نہیں کیے تھے، ابھی زندگی نہیں کیے تھے. تو جو موت سے پہلے ہوگا، جو زندگی سے پہلے ہوگا، نہ اس کی زندگی تم جیسی ہوگی نہ اس کی موت تم جیسی ہوگی. پہلے کہہ چکا ہوں یہ مخلوق اول ہے، اور قرآن کہہ رہے ہیں موت میری تخلیق ہے، حیات میری تخلیق ہے، اور یہ اول تخلیق ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی کچھ نہیں تھا، یہ عبادت کر رہے تھے. ایسے اول العابدین جو سب سے پہلے عبادت کر رہے تھے. اللہ اکبر. خدا کی قسم انہوں نے ایسی عبادت کی، ایسی عبادت کی. میں پہلے اس کا چھوڑا من فی السماوات و ما فی الارض الا آتی الرحمن عبدا. زمین و آسمان کی ہر چیز عبادت کر رہی ہے. اب تمہیں میں بلا فصل ہو گیا تم سے بات کہنے لگا ہوں. میں کیا چاند عبادت کر رہا ہے، سورج عبادت کر رہا ہے، ستارے عبادت کر رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز عبادت کر رہی ہے. جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا. اور ذات اہلیت پر روز حشر جب اسے موت دے گی تو اٹھ کے کہے گا پروردگار ابھی تو حق کے بندگی ادا نہیں ہوا تھا، ابھی تو حق کے بندگی ادا نہیں ہوا تھا کہ تم نے ہمیں موت دے دی. یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند
فرشتے ہوں ملائکہ ہوں وہ سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی اس دونوں جہانوں میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. علی نے تلوار نکالی, ایک ضربت لگائی اور اللہ نے کہا, رسول سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ علی کی آج کی ضربت کائنات کی عبادت سے افضل ہے. چاند سجدے کر رہا ہے, سورج سجدے کر رہا ہے, ملائکہ سجدے کر رہے ہیں, لیکن جو اس نے ضرب لگائی ہے وہ ان سارے سجدوں پہ بھاری ہے. آپ تم پہنچے کی بات کرنا اس کرنا چاہتے, جو علی کی آج کی ضربت ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی علی نے سر سجدے میں نہیں رکھا, ابھی تو تلوار اٹھائی ہے. یا توجہ ہے سارے صاحبان, ابھی علی سجدہ تھوڑی کر رہے, ابھی تو تلوار نکال کے ضرب لگائی ہے اور اللہ نے کہلایا محمد مصطفیٰ سے کہ اس کی آج کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ارے جس کی ضربت کا یہ عالم ہے, اگر وہ سجدہ کرے, اللہ اکبر, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے علی. چمن کلی کلی, علی 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 علی, نگر نگر کلی کلی, علی 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 علی, وسیع ولی ولی, علی 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 علی, علی کی آج کی ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت عبادت کر رہے تھے جب کوئی عابد پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, یہ عبادت کے معنی کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ عبادت ہے. یار آپ نے سمجھے گا کون سمجھے گا؟ جانتے ہو نا, ہر عمل قربت اللہ کرتے ہو, اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہو, تو پھر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ہمارا تو ہر عمل قربت اللہ ہوتا ہے نا, اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہو نا. ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کر دے وہ ہے عبادت. علی سجدہ نہیں کر رہا, تلوار نکالتا ہے اور کائنات کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. جس کا تلوار نکالنا اللہ کا قرب ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں, ابھی بڑی منزلیں باقی ہیں, میرے ساتھ رہنا, توجہ رکھنا, کچھ عرض کرنا میں نے. جس کا تلوار نکالنا قرب الہی بن جائے. ایسے عابد, ایسے عابد, ایسے عابد عبادت کی اس نہج میں پہنچے کہ اللہ نے ان کا ذکر عبادت بنا دیا. یہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر ثواب نہیں ہے. یا اللہ کچھ کہہ کے آسو زہری آپ سے, علی کا ذکر ثواب نہیں ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. ہر وہ عمل جو تمہیں خدا کے قریب کر دے, نام علی کا لے رہے ہو, قریب ہو. ارے ہم نام علی کا لے رہے, اس کا قرب مل رہا ہے, وہ قرب الہی کی منزل پہ. توجہ یار سارے صاحبان فکر کی, اس کا ذکر عبادت ہے, ثواب نہیں ہے. النظر الی الوجہ من عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب نہیں ہے. اللہ اکبر. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے سجوری آپ سے, بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, النظر الی الوجہ من ثواب, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے. نہیں بھائی, عبادت ہے. اللہ نے انہیں عبادت میں رکھا ہوا ہے. اچھا نہیں, چلتے قرآن کی طرف چلتے, ایک دلیل تو اور ہوگا نا قرآن سے. اچھا بھئی دیکھیے, کائنات میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز.
ایسے ہی کہنے لگے یا مدد کہہ کے مدد مانگتے ہیں، اور نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایسا ہے نا؟ اور ہمارے ہاں تو واجبات میں سورہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں ہم توجہ بھائی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کائنات کی افضل ترین عبادت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب نماز افضل ترین عبادت ہے. شروع کیسے ہوئی بھائی؟ تکبیرۃ الاحرام کہا، نیت کی تکبیرۃ الاحرام کہا، سورہ حمد ہم نے شروع کیا. توجہ رکھنا، اب اس سورہ حمد میں ان کا ذکر بھی آیا جن پہ نعمتیں نازل ہوئی. توجہ ہے. اب یہ نعمتوں والے کون ہیں؟ اور پھر تمہاری نماز اس وقت تک کامل نہ ہوئی جب تک تم نے ان پہ درود نہیں بھیجا. عبادت اللہ کی ہے، ذکر ان کا ہو رہا ہے. یار توجہ ہے، توجہ میں کچھ جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، ذکر اس کا ہو رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس نے انہیں ایاک نعبد میں بھی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. یار کچھ کہنا چاہ رہا ہے صرف توحید تم سے. اس نے انہیں ایاک نعبد میں رکھا ہوا ہے. کہہ لگے علی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ بھائی تم انہیں ایاک نعبد سے نکال دو، ہم ایاک نستعین سے نکال دیں گے. بلند ترین درود بھیجیے محمد اہل. اچھا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ایسے عابدین کہ ان کے ذکر کو عبادت بنا دیا، ایسے عابدین کہ ان کے چہرہ دیکھنے کو عبادت بنا دیا، انہیں حصہ عبادت بنا دیا. دنیا ہم سے پوچھتی ہے، ٹی وی پہ کسی نے کسی چینل پہ کہہ دیا تھا کہ حضور آپ اپنی مجالس میں سارا ذکر علی کا ہی کرتے ہیں. بڑی مشہور ہوئی تھی، وائرل بھی ہوئی تھی یہ بات. سارا ذکر علی مرتضیٰ کا کرتے ہیں تو آپ دیگر احباب کا ذکر کیوں نہیں کرتے اپنی مجالس میں؟ تو ہمارے اسکالر نے بہت سارے اس پہ استدلال بھی کیے، جملے بھی کہتے ہیں. لیکن اب ایک جملہ میں بھی تو کہنا چاہتا ہوں، اور جو ہے سارے صاحبان فکر. بھائی حضور آپ علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں اپنی مجالس میں، دیگر احباب کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ پیغمبر گرامی نے کہا تھا علی کا ذکر عبادت ہے، آپ سارے گھر سے عبادت کرنے آئے ہوئے ہیں. پیغمبر نے اگر کسی اور کے لیے کہا ہوتا ہم کبھی کر دیتے. یا توجہ ہے سارے صاحب. بھائی یک صبح ہو کے نعرہ ہے علی. ہم تو عبادت کی غرض سے کٹھے ہوتے ہیں نا مجالس میں، تو اگر کسی اور کے لیے ہوتا تو ہم اس کے لیے بھی کر دیتے. ہماری مجبوری ہے، ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اپنے وقت کو عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. اب میں کیسے عرض کروں اپنے سارے سننے والوں کے لیے؟ بس ذکر علی میں عبادت، علی کا چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت. اب میں کیا کروں، روایات آگے بڑی کنزل مال میں ساری موجود ہیں، تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے ان بزرگوں کا. مولانا متقی ہندی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے ساری روایتوں کو. بھائی کہنے لگے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، یا رسول اللہ، مومنین پہ ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ جس نے علی کا ذکر کیا سر تن سے جدا ہو گیا. جو ہے پہلی بات تو یہ کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اب یہ جو چہرے کی طرف دیکھنے والی عبادت ہے یہ تو وہی حاصل کرے گا نا جو اس دور میں زندہ تھا. ایسے ہی ہے نا؟ تو یا رسول اللہ کوئی اور اہتمام بھی کر دیجئے. کہنے لگے کیا تو ہے ذکر والی ہوئی عبادت. اگر وہ چہرہ دیکھ نہ سکو تو پھر ذکر کر لیا کرو، پھر بھی عبادت. میں نے کہا یا رسول اللہ ایک ایسا دور گزرا مومنین پہ اور گزرنے والا ہے، علی کا نام لے
دیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے، کہیں گے کہ پریشان نہیں ہونا، حب علی عبادہ. دل میں علی کی محبت لے کے گھومتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی. اگر کسی کے سامنے نہیں بھی نام لینا، دل میں رکھو، عبادت کرو. لیکن میں کیسے عرض کروں؟ پروفیسر صفت حسن نے کہا تھا، مولا درجات بلند فرمائے صفت جعفر صاحب نے، کہ تقیہ کرنا بھی چاہوں تو اب میں کر نہیں سکتا. تقیہ کرنا بھی چاہوں تو اب میں کر نہیں سکتا، کہ مجھ کو چلتے پھرتے یا علی کہنے کی عادت ہے. جو ہے نا سارے صاحبان فقہ کے. لیکن ذرا بات پہ چلیے، تو ان کو پروردگار عالم نے عبادت میں قرار دیا. چہرہ دیکھنا عبادت بنایا، ذکر کرنا عبادت بنایا، حب رکھنا عبادت بنایا. ان کے چہرے کو دیکھو، عبادت کرنا، عبادت اس کی ہے. روایت خلیفہ اول کی ہے. توجہ ہے، یہ سارے صاحبان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ رسول خدا تشریف فرما تھے، میرے بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے، علی مرتضیٰ تشریف فرما تھے، رسول خدا گفتگو کر رہے تھے، میرے بابا مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. جب رسول خدا تشریف لے جا چکے تو میں نے پوچھا کہ بابا آپ مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، گفتگو رسول کی سن رہے تھے. کہنے لگے بیٹی تم نے سنا نہیں رسول کیسے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب میں نہیں کہہ رہا، خلیفہ اول کہہ رہے ہیں کہ عبادت ہے، عبادت ہوتی ہے اس کی، لیکن علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں پہلے بتا چکا وجہ کیا ہے، جسے دیکھ کر قرب الہی حاصل ہو. گھبراؤ نہیں، میں عقائد نشیوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں، توجہ ہے سارے صاحبان. جسے دیکھ کے قرب الہی حاصل ہو، وہ عبادت کی منزل پہ آ گیا. اللہ اکبر. یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں ایک اور منزل سر کر سکوں یہاں کھڑے ہو کے. اچھا دیکھیے، ابن اسیر نے بھی اور اسیر جزری نے، تعلق دونوں کا پھر بزرگوں کا میرے مسلک سے، انہیں نے روایات کو اکٹھا کیا. یعنی الف سے احادیث جو ہوئی، بے سے احادیث جو ہوئی، جس طرح الفابیٹیکلی ہوتی ہے اسی طرح حروف تہجی سے انہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا. اور جب وہ نون کے چیپٹر پہ پہنچے نا، نون کے چیپٹر پہ، تو انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور صحیح کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لیکن نیچے انہوں نے اپنا ایک تبصرہ بھی کیا، اس کی شرح بھی، اور لکھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ علی کا کمال نہیں ہے، یہ فضائل توحید ہے. خدا کی قسم، لوگوں نے فضائل علی چھپانے کے چکر میں اتنے پڑھ دیے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ بات کیا کر رہے ہیں. کہہ لگے یہ کمال علی کا نہیں ہے، یہ فضائل توحید ہے. اب نیچے لکھتے ہیں کہ فضائل توحید کیسے؟ کہتے جب علی گھر سے نکلتے تھے نا، تو جس کی بھی نظر علی کے چہرے پہ پڑتی تھی اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا تھا. اللہ اکبر. جس کی بھی نظر علی کے چہرے پہ پڑتی تھی، وجہ لکھتے اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا تھا. یعنی علی کو دیکھتے تو کہتے ماں وجہ کتنا حسین ہے، لا الہ الا اللہ. ماں اشجع کتنا سخی ہے، لا الہ الا اللہ. ماں اشجع کتنا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ. یعنی علی کو دیکھتے تو منہ سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا. یا اللہ میرے سینے میں بھی طاقت دے اور گلے میں بھی، کہ میں جملہ اس طرح پہنچاؤں جس طرح میں پہنچانا چاہتا ہوں. جب علی کا چہرہ دیکھتے تو منہ سے نکل جاتا لا الہ الا اللہ. ماں اشجع کتنا سخی ہے، لا الہ الا اللہ. ماں اشجع کتنا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ. ماں وجہ کتنا وجیح ہے، کتنا خوبصورت ہے، لا الہ الا اللہ. منہ سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا تھا. اب میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی محنت کیوں کی تاکہ قوم کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ اور میرے نبی نے طائف میں پتھر کیوں کھائے تاکہ قوم کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، وہ کام جو نبی محنت کر کے کرتے ہیں علی صرف چہرے سے کر لیتا ہے.
نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ۔ پروردگار عالم نے ان کی عبادات کا یہ صلہ دیا کہ انہیں حصہ عبادت، ان کے ذکر کو عبادت بنایا، ان کے نام کو عبادت بنایا، آل محمد پہ درود کو عبادت بنایا۔ ایسا ہے نا، ذکر ان کا ہو رہا ہوتا ہے، راضی وہ ہو رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ اور یاد رکھیے میری اس بات کو، یہ جو جتنی محنتیں ہو رہی ہیں نا، جنت کے حصول کے لیے کرتا ہے مومن۔ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہے سارے میں جانتا ہوں، ہم جب سے ولایت علی کے اقراری ہوئے جنت ہمارا مقدر ہے۔ میں نے پچھلے اشرے میں بھی یہ بات اسٹیبلش کی اور اب پھر کہہ رہا ہوں، دو کام کیجئے گا اپنی زندگی میں اور معصومین ضمانت دیتے ہیں جنت کی۔ کسی کی حق تلفی نہ کیجئے گا، کسی پر ظلم نہ کیجئے گا، اپنے واجبات کی ادائیگی کیجئے، جنت آپ کا حصہ ہے۔ جو ہی آپ نے علی ولی اللہ کہا، جنت آپ کا مقدر ہے، لیکن اپنے واجبات کو پورا کیجئے اور کسی پہ ظلم نہ کیجئے۔ اب ایک جملہ کہوں، جملہ زور سے نہیں کہوں گا لیکن زور سے سن لیجئے۔ کہتے ہیں اگر فلاں کو معاف کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ اور اس کا معاملہ۔ اگر پیغمبر رحمت للعالمین ہے، فلاں کو معاف کر دیا تو تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ میں جملہ کہوں، خدا کی قسم میرا نبی شفیع المذنبین ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میرا نبی شفیع المذنبین ہے، لیکن میرا نبی شفیع المجرمین نہیں ہے۔ آپ سلامت رہے خدا کی قسم، جس طرح آپ نے یہ جملہ سنا ہے مجھ سے۔ میں شفیع المذنبین ہے میرا نبی، میں جانتا ہوں، لیکن شفیع المجرمین نہیں ہے۔ اب پھر کبھی صحیح میں بتاؤں گا کہ جرم اور گناہ میں فرق کیا ہوتا ہے، پھر صحیح، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ کس کس کو معاف نہیں کرے گا۔ بس میرے دوستوں، میرے ایسے جو کسی کی حق تلفی نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، جنت تمہارا مقدر ہے۔ کیوں مقدر ہے؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ حسنین شریفین جوانان جنت کی سزا ہے۔ بسم اللہ بسم بس اللہ۔ اختتامی مراحل کے قریب آ گئی اور آج کا پیغام میں تمہیں دے چکا، لیکن میں کیسے عرض کروں کہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرما دیا کہ حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار۔ اچھا، پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ حسنین شریفین جنت میں جا کے جوانوں کے سردار ہیں؟ بسم اللہ بسم میں اللہ۔ محسوس کیا آپ نے اس بات کو جو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے یہ تھوڑی کوئی ترجمہ کرے اس بات کا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے کہ حسنین شریفین جنت میں جا کر جوانوں کے سردار ہیں؟ نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنتی جوانوں کے سردار حسنین شریفین ہیں۔ طے ہو گئی نا بات؟ پیغمبر بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ جنت میں جا کے فیصلہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ دنیا میں ہوگا۔ جو انہیں سردار مانتا ہوگا بس وہی جنتی ہوگا۔ اچھا، یہ جو ربائی ہے زبان زد عام ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ شاہ است حسین، شاہ کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ۔ اچھا، پھر کہہ رہے ہیں بادشاہ است حسین، پھر شاہ کے معنی خود بادشاہ ہے، کہہ رہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ دو دفعہ کیوں کہا ہے؟ یا توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر، یہ دو دفعہ ایک ہی جملہ، یہ لفظ ایک نہیں ہے۔ شاہ اور بادشاہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔
شاہ کہتے ہیں کائنات کے بادشاہ کو، توجہ ہے سارے صاحبان کے، اور بادشاہ کہتے ہیں زمین کے بادشاہ کو۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کائنات کا بھی بادشاہ حسین ہے، زمین کا بادشاہ بھی حسین ہے، لیکن دلیل کہاں سے لاؤ گے کہ یہاں کا بھی وہاں کا بھی؟ فطرس کو سزا ملی تھی وہاں، یا توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر کی، ارے فطرس کو سزا وہاں ملی تھی اور شفا یہاں ملی، پتا چلا وہاں کا بھی بادشاہ ہے یہاں کا بھی بادشاہ ہے۔ جس کی بادشاہت کی سرحدیں بیونڈ دا ورلڈ، توجہ ہے سارے صاحبان فکر، اسے کہتے ہیں شاہ سے بادشاہ سے۔ لیکن میں کیسے عرض کروں، عجیب نہج میں لے آیا میرا دوست، جوانوں کے جنتی جوانوں کے سردار، یا اللہ اب اس نہج کو بھی قبول کرو۔ ذرا میرے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، تمہارے سلیبس کی کتابوں میں ایک واقعہ ازرہ تفنن لکھا لوگوں نے کہ پیغمبر کبھی کبھی مسکرائے تبسم فرمائی، تمہارے بچوں نے اسے سلیبس میں پڑھا اس واقعے کو۔ کیا کہ ایک گڑیا آئی آ کے رسول خدا سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی۔ پیغمبر گرامی نے کیا کہا؟ کوئی بڑا تمہیں یاد ہے بھائی واقعہ، پیغمبر گرامی نے کہا میں تم نہیں جاؤ گی۔ کیوں؟ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اچھا اگر کوئی بوڑھا چلے بھی جائے تو بوڑھوں کے سردار بھی تو وہاں ہے نا بھائی، توجہ ہے سچ ہے، جہاں بوڑھے ہوں گے وہیں ان کے سردار۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا، اب بوڑھیا پریشان ہو گئی، ازردہ ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ کہا نہیں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ جب دیکھا نا کہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی سب جوان ہو کر جائیں گے۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سب جوان ہو کر جائیں گے۔ حسنین ہیں جوانان جنت کے سردار، اور وہاں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ یعنی اگر آدم جائیں گے جوان ہو کے جائیں گے، اگر نوح جائیں گے جوان ہو کے جائیں گے، اگر موسیٰ جائیں گے جوان ہو کے جائیں گے، اگر عیسیٰ جائیں گے جوان ہو کے جائیں گے۔ جہاں پوری کائنات رایا بن جائے اور حسین وہاں کا بادشاہ ہو، اس جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ جو ہے یا سارے صاحبان فکر، کل کائنات جو جنتی کائنات ہوگی، ریت حسین ریت حسین، کیا جملہ! اب تمہیں اس کی طاقت سمجھ میں آئی کہ پہلوانا ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھو، پیغمبر گرامی کو، علی مرتضیٰ کو، شہادہ معصومین کو انہیں جنتی مت کہا کرو۔ توجہ ہے، بسم اللہ، کیونکہ جنتی ہونا اور ہوتا ہے، جنت بانٹنا اور ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یہ بانٹنے والوں میں اور صاحبان جنت میں کوئی تو فرق ہوتا ہے یار۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار، اور شہزادی کونین کے لیے کہا کہ جنتی عورتوں کی سردار۔ توجہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ، اور جوانان جنت کے سردار حسنین شریفین۔ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ ساری تقسیم آپ زندگی میں کیوں بتا رہے ہیں؟ کہہ لے کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کوئی بھی عورت ہو فاطمہ کی کنیز بن کے تو جا سکتی ہے، فاطمہ سے جھگڑا کر کے نہیں جا سکتی۔ شہزادی کونین عورتوں کی سردار۔ جملہ میں تمہیں دے رہا ہوں فضائل کا، توجہ چاہیے۔ شہزادی کونین
جنتی عورتوں کی سردار، حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار، اور علی مرتضیٰ کیا ہے؟ قسیم النار والجنہ، جنت دوزخ بانٹنے والے، اور رسول کیا ہے؟ شفیع المذنبین، شفاعت کرنے والے گناہگاروں کی۔ یہ ساری جنت تو ان کے گرد گھوم رہی ہے، حضور آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ جو ہے یار سارے والے ہیں کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری جنت تو ان کے گرد گھوم رہی ہے نا، تو حضور آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ سوچنا پڑ جائے گا نا ساری دنیا کو۔ جوانان جنت کے سردار حسنین ٹھہرے، سیدہ عورتوں کی سردار ٹھہری، علی بانٹنے والے ہو گئے، اور شفیع المسلمین محمد مصطفیٰ ہو گئے۔ یہ ساری جنت ان کے ارد گھومنے لگ گئی۔ اچھا میں اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پروردگار جنت تیری تخلیق، تو نے دے دی انہیں، خود بانٹ دے۔ آخری جملوں قریب، خود بانٹ دیجئے۔ کہہ لگے آصف میں ہوں رب العالمین، عالمین کا رب ہوں، جو مجھے گاڈ کے نام سے جانتا تھا وہ کہے گا پروردگار مجھے دے دے، جو مجھے رام کے نام سے جانتا تھا وہ بھی آ جائے گا تیری مخلوق کو مجھے دے دے۔ توجہ ہے؟ میں کہوں پروردگار عالم آپ کو ٹھہرے رب العالمین، تو اپنے نبی سے بٹوا دیجئے۔ کہنے لگے کیا کروں؟ میں ہوں رب العالمین، وہ ہے رحمت للعالمین۔ بھائی سارے مسالک چاند کو آ جائیں گے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے۔ جو یہاں یا کہنا پسند نہیں کرتا وہ بھی کہے گا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے۔ تو میں کیا کروں گا؟ پوری توجہ، میں رب العالمین، وہ رحمت للعالمین، تو پروردگار اہتمام کیا ہے؟ کہاں بٹواؤں گا؟ تو ایسے سے بٹواؤں گا جہاں کافر تو دور، منافق بھی اس کے سامنے نہیں آتا۔ صبح ہو کے ایک فرد بولے گا نعرہ حیدری، ایسے سے بٹوائی، ایسے سے بٹوائی جو خود تقسیم ٹھہرا۔ اچھا یار کبھی محسوس تو کرو باتوں کو ایسے جیسے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا کیا علی چھڑی لے کے کھڑے ہوں گے، تو رائٹ پہ تو لیفٹ پہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مولا متقیان کی چھڑی لے کے کھڑے ہوں گے کہ یہ جنتی یہ جہنمی؟ اتنے فارغ تھوڑی نہیں میرے علی۔ توجہ ہے؟ علی جنت دوزخ بانٹنے والے ہیں، یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، کہلوا رہا تھا اپنے نبی سے کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہے؟ علی ایسی کسوٹی ہے، علی چھڑی لے کے نہیں کھڑے ہوں گے، علی کی شخصیت بتائے گی کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ علی کا نام لیجئے، پہچان لیجئے جنتی کون ہے۔ علی چھڑی لے کے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ نام لیں گے لوگ پہچانے جائیں گے۔ حق تو یہ ہے، خدا کی قسم کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں میں، ایسی طلسماتی ہستی کا نام ہے نا علی، ایسی معجزاتی ہستی کا نام ہے نا علی۔ علی کون ہے؟ سب سے پہلے مجھے بتائیے محمد مصطفیٰ کون ہے؟ محبوب الہی، اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کتنا چاہتا ہے محمد مصطفیٰ کو، لیکن اللہ اور محمد مل کر جسے چاہتے ہو، جسے اللہ اور نبی مل کر چاہتے ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ایسی معجزاتی اور طلسماتی ہستی کا نام ہے علی، ہر چیز کی کسوٹی بنایا ہے، ہر چیز کی۔ بھائی کسی میں منافقت دیکھنی ہو علی کا نام لے لیجئے، اگر جنت دوزخ کی پہچان کرنی ہو علی کا نام لے لیجئے، کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو علی کا نام لے لیجئے، کسی کا شجرہ دیکھنا ہو، اگر کسی کا شجرہ دیکھنا ہو علی کا نام لے لیجئے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کائنات کے پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کا نام علی ہے۔
جوش میں بات کر رہا ہوں، میں تو جوش خطابت میں نہیں ہوں. ہے نا اتنا اسماتی ہستی کا نام ہے نا، موت ذاتی علی کا ہستی کا نام علی. خدا کی قسم علی نے خواہش کب کی ہے کہ اسے فضائل ملیں؟ فضائل نے بڑی خواہش کی ہے کہ علی کے پیچھے بھاگے. فضائل بہت بھاگے علی کے پیچھے. علی کبھی نہیں بھاگے فضائل، کیونکہ جو علی سے جڑا صاحب فضیلت ہو گیا، فضائل چاہتا ہے کہ وہ صاحب فضیلت ہو جائے. بس میں دوستوں میں عزیز ہوں، آل محمد جتنی فضائل کی بلندی کی، اجرکم اللہ، تم نے ہائے کی، حق کے گریہ ہائے ہے. تمہارے آنسو بہتے ہیں، تم روتے ہو، لیکن جانتے ہو حق کے گریہ ہائے ہے. حضرت یعقوب دونوں ہاتھ اپنے زانوں پہ مار کے کہتے ہائے میرا یوسف. حق کے گریہ ہائے ہے. یہ نہیں تم نے ہائے کی. جب 2 محرم آیا نا تو حسین کی سواری میں چلنے سے انکار کر دیا. اجرکم اللہ. بس 2 محرم آئی، حسین کی سواری میں چلنے سے انکار کر دیا. حسین بادشاہ نے دیگر سواریاں بدلی لیکن سواری آگے نہ بڑھی. جب سواری آگے نہ بڑھی تو ایک مرتبہ آواز دی، عباس میری بات سنو. جناب عباس کو آواز دی. امام حسین نے کہا عباس میری بات سنیے. عباس آئے، کہا ذرا قریب بستی والوں سے پوچھو یہ جگہ کون سی ہے. اجرکم اللہ. ذرا قریب بستی والوں سے پوچھو یہ جگہ کون سی ہے. جناب عباس نے بنی اسد کو بلوایا اور بلوا کے کہنے لگے یہ کون سی جگہ ہے. ایک بوڑھے نے آواز دی، یقال لہ نینوا، اس بستی کا نام نینوا ہے. امام حسین نے پوچھا اس بستی کا کوئی اور نام ہے؟ یقال لہ خاضریہ. کسی نے کہا اس بستی کا نام خاضریہ بھی ہے. کہا کوئی اور نام ہے؟ ایک ضعیف پیچھے سے بولا یقال لہ کربلا. یقال لہ کربلا، اس کا ایک نام کربلا ہے. بس کربلا کا نام آنا تھا. حسین نے کہا عباس یہاں خیمے لگا دو. عباس یہاں خیمے لگا دیجئے، یہی منزل کرب و بلا ہے. یہی وہ جگہ، جملہ سنو گے حسین. عباس کہنے لگے ہاں عباس یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے ششمانے کے تیر مارا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں سکینہ کے بال گردلون ہو جائیں گے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سیدانیوں کو اسیر کر لیا جائے گا. بس حسین نے خیمے لگائے. اس جگہ کو 60,000 درہم میں حسین نے خریدا. خریدنے کے بعد حسین نے بنی اسد کو وہ جگہ ہبا کر دی. ہبا کرتے وقت چند وصیتیں کی تھی حسین نے. کہا بنی اسد کے لوگوں میں جگہ تمہیں ہبا کر رہا ہوں لیکن میری کچھ وصیتیں ہیں تم سے. اگر کوئی میری قبر ڈھونڈتا ہوا آ جائے، اگر کوئی میرا زائر میری قبر ڈھونڈتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتانا، اس کی مہمان نوازی کرنا. اور اے بنی اسد کے لوگوں، تم سے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، جب ہم میں سے کوئی مرد سوائے بیمار کے نہ رہ جائے اور ہمارے لاشیں دھوپ میں پڑے رہ جائیں، تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. جب بنی اسد کے جوان جانے لگے تو کہنے لگے بنی اسد کے مردوں، میں زینب کا بھائی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی خواتین سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. ذرا اپنی خواتین سے مجھے خطاب کرنے کا موقع تو دیجئے. وہ بیویاں آئیں تو ایک جملہ حسین نے غربت بھرا کہا ان سے. کہا بیویوں، اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے تو فرات سے پانی بھرنے کے بہانے آنا. ہماری
مٹی ڈال دینا۔ جب بنی اسد کی عورتیں جانے لگی، حسین نے پھر آواز دی بنی اسد کی عورتوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، ذرا اپنے بچوں کو تو بھیجنا۔ جملہ سنو گے، ذرا اپنے بچوں کو بھیجنا، حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد کے بچے آئے، کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ کسی خوف کی وجہ سے ہماری قبریں نہ بنا سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ارے ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ، بس تھوڑا برداشت کرو، چلنے کو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈالنا۔ بس میں کیسے عرض کروں کہ 10 محرم کا دن گزرا، حسین کی لاش کربلا کے بن میں پڑی تھی، جب دودھ میں لاشیں سب کے پڑے رہ گئے، ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں نے ان کے مردوں کو غیرت دلوائی کہ تمہیں اس لیے زمین ہبا کی تھی حسین نے کہ تم ان کے لاشوں کو دفنا سکو۔ ارے دیکھو حسین کا لاشا کربلا میں پڑا ہے، وہ پھالے نیزے لے کے آئے، قبریں بنانے آئے، لیکن قبر بنائے تو کیسے بنائے؟ کسی لاشے پہ سر نہیں ہے، کیسے پہچانا جائے؟ ارے کس کا لاشا ہے؟ حسین کی لاش کا ہے۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ سید الساجدین کا گھوڑا آیا، ارے میں بتاتا ہوں میرے بابا کا لاشا کون سا، ارے میرے چچا کا لاشا کون سا۔ ایک جملہ سجاد کہنے لگے، ارے میں بتاتا ہوں، ارے میرے بابا کا لاشا کون سا، ارے میرے چچا کا لاشا کون سا۔ بس لاشا حسین کو لائے، دفن کیا، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، حسین کے قریب دفن کیا، عباس جہاں پڑے تھے وہیں دفن کیا۔ جملہ سنو گے عزاداران امام حسین، تم نے سنا ہوگا نا، تم نے سنا ہوگا کہ جہاں عباس پڑے تھے وہیں دفن کر دیا۔ جانتے ہو تم نے قاسم کا لاشا بھی سنا ہو۔ میں بے بنیاد باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، خدا کی قسم عباس کا لاشا اس لیے وہیں دفن کر دیا کہ لاشا اس قابل نہیں ہے کہ اٹھا کے سجاد لائے اور کہیں قبر بنائے، جہاں پڑے تھے وہیں دفن کر دیا۔ ایک مرتبہ یہی مصائب خان روضہ امام حسین پہ پڑھ رہے تھے کہ اکبر کا لاشا کہاں دفن کیا، جناب عباس کا لاشا کہاں دفن کیا، تو پوچھنے والے نے پوچھا شیخ علی اصغر کا لاشا کہاں دفن کیا، علی اصغر کا لاشا کہاں دفن کیا۔ مصائب خان نے کہا مجھے علم نہیں ہے، پر رات کو سویا